تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجئے ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہی، کہ وہ کیسی، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے متشبہ ہو گئی ہے علینا، ہم پر۔ پہلے انہوں نے 2 سوال کیے، ایک سوال تھا رنگ کے متعلق اور انہیں کہا گیا کہ اس کا رنگ اس طرح کا ہو، اور دوسرا انہیں کہا گیا کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اشتباہ ہو گیا، لہٰذا ہمارے اوپر واضح کیا جائے اگر ایسا ہوگا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت تلاش کر لیں گے۔ ویسے مہتدون کا معنی ہوتا ہے ہدایت پا جائیں گے، یعنی مقصد یہی تھا کہ ہدایت مل جائے گی یا ہدایت کا جو رستہ ہے اسے تلاش کر لیں گے، جو ہماری منزل ہے اس تک پہنچ جائیں گے۔ اور جب کسی منزل تک جانا ہو تو رستہ پتہ ہو اور آنے جانے والے جو اسٹاپ ہیں ان کا علم ہو تو بندہ فوراً پہنچ جاتا ہے بغیر پوچھے۔ تو اب انہوں نے جو منزل تعین کی تھی، جس منزل کی طرف انہوں نے جانا تھا، انہیں اس منزل کا آدھا علم ہو چکا تھا، اور پھر سوال کیا کہ ہمارے اوپر مزید بات کو کھولا جائے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول، آگے سے اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بولے، انه یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انها بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول تسیر الارض، کہ اس سے خدمت نہ لی گئی ہو زمین میں ہل چلانے کی۔ پتہ ہے صرف بیلوں سے ہی ہل نہیں چلایا جاتے تھے، بعض جگہوں کے اوپر گائے سے بھی ہل چلایا جاتا تھا، جی گائے سے بھی ہل چلائی جاتی ہے۔ تو ابھی تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے وہ گدھے لے کے بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ہر معاشرے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ ولا تسقل الحرث، نہ ہی اس کے ذریعے پانی کھیتی کو دیا گیا، نہ تو اس سے ہل چلوایا گیا ہو، اور نہ ہی جو پرانے ہمارے کنویں تھے، کھوہ تھے، ان کے اوپر جانوروں کو چلایا جاتا تھا، وہ دائرے کی شکل میں چلتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہے، یہ بچوں نے نہیں دیکھا، وہ ٹنڈوں والے جو کھوہ تھے ان کے اوپر وہ جانور چلتے تھے۔ تو پانی سے زمین کو سیراب کرنے کے لیے جو ہے وہ جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ پھر آگے کہا مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ بے عیب ہو، بے داغ ہو، نہ اس میں کوئی عیب ہو اور نہ ہی اس میں کیا ہو، کوئی داغ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، آگے سے وہ کہنے لگے آن جئت بالحق، اب آپ جو بات لے کے آئے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی درست بات لے کے آئے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے گائے بھی درمیانی عمر کی ہو، اس کے علاوہ وہ بڑی یا چھوٹی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور اس کا رنگ ایسا ہو جو دیکھنے والے کی آنکھ کو بھا جائے، نہ اس سے کھیتی کے اندر کام لیا گیا ہو، اور وہ بے داغ اور بے عیب ہو۔ تو آگے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے
انہوں نے کہا کہ اب جو آپ نے وضاحت کی ہے اس سے ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا قَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ ذبح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ یعنی جس طرح وہ سوال کر رہے تھے کہ کس طرح کی ہو، کیا رنگ ہو، کس صورت کی ہو، تو جب بار بار سوال کیے جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام کرنے والے دا دل کوئی نہیں، تو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح وہ سوالات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، اس کی صورتحال کیسی ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے ذبح تو کر دی، لیکن جس طرح وہ سوالات کر رہے تھے اس طرح لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب قتل کر ڈالا نفساً، تم نے ایک شخص کو، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر کیا ہوا، پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے لگے کہ تو نے قتل کیا ہے، تو نے قتل کیا ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت ظاہر کرتا ہے ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے، جو تم بھی چیز چھپاتے ہو، اللہ رب العزت اس چیز کو کیا کرتا ہے، سارے بولیں کیا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ پچھلے جمعۃ المبارک کے اوپر بھی اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ وہ قتل ہونے والا ایسا فرد تھا جسے اس کے چچا کے بیٹوں نے قتل کیا، اور اس ارادے سے قتل کیا کہ ہم اس کی جو وراثت ہے اسے لے لیں گے اور وراثت کے اوپر قبضہ ہمارا ہو جائے گا، اور قتل کرنے کے بعد مقدمہ بھی لے کے اللہ کے نبی موسیٰ کی بات، پہلے تو لوگوں کو الزام دینے لگے تو نے قتل کیا، تو نے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد وہ مقدمہ لے کے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تو پھر رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اے پیغمبر انہیں حکم دیا جائے کہ یہ گائے کو ذبح کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف قتل ہو رہا ہے، توجہ سے یہ بات آپ نے سننی ہے، ایک طرف قتل ہو رہا ہے اور لوگ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آگے سے جواب ملتا ہے کہ تم نے گائے ذبح کرنی ہے، تو حق تو یہ بنتا تھا کہ کوئی اس کی اچھی جو ہے وہ تصفیف کی جاتی، اور جو ہے وہ ماہر کوئی بندہ ہوتا جس جگہ کے اوپر قتل ہوا ہے، وہ نشانات اٹھاتا اور ان سے کوئی اندازہ لگاتے، وہ قتل تک پہنچتا، قاتل تک پہنچتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ یا جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض لوگ آتے، کسی چیز کے متعلق پوچھتے تو اللہ کے رسول اس کے حوالے سے بتا دیتے، ایسا نہیں کیا گیا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے، گائے کو، حالانکہ یہ عجیب بات ہے نا، ایک طرف قتل ہے اور دوسری طرف گائے بھی ذبح کر، تو اس کی علماء کرام نے وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بھی کی ہے کہ اللہ نے گائے ذبح کرنے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ بچھڑے کو معبود بنا چکے تھے، تو ان کی نگاہوں کے سامنے گائے کو ذبح کیا جائے اور جو ہے وہ اس کا گوشت کیا جائے، اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ خدا تو وہ خدائے واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، یہ گائے یا اس کا بچڑا بیچارہ کیا کر سکتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، یہ تو اپنے ہاتھوں سے تم ذبح کر رہے۔ تو حضرین گرامی قدر، اس لیے ایک طرف تو قتل کا بھی پتہ چل جائے اور دوسری طرف جو ان کے دلوں میں بچھڑے کی یا گائے کی محبت آ چکی ہے وہ محبت بھی ختم ہو جائے، اور وہ فقط عبادت کریں تو کس کی کریں، سارے بولیں کس کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں، اور وہ جو محبت دل میں ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
फ़कुल नदरिबूहु बिबादिहा कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौत व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून। फ़कुलना, फिर हमने कहा, नदरिबूहु बिबादिहा, इसका गोश्त का कोई टुकड़ा उस कत्ल के ऊपर, जो बंदा कत्ल हो चुका है उसे मारो। जब मारोगे तो क्या होगा? कज़ालिका युह्यिल्लाहुल मौत, तो अल्लाह फरमा रहा है कि हम अपनी हिकमत से, हम अपनी कुदरत कामिला से उसे ज़िंदा कर देंगे। क्या कर देंगे? सारे बोलें, क्या कर देंगे? ज़िंदा कर देंगे। तो रब की कुदरत हो, रब का फजल हो, तो किसी मुर्दे के ऊपर गाय के गोश्त का टुकड़ा मारा जाए तो अल्लाह ज़िंदगी अता कर देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी दे देता है। और फिर इरशाद फरमा फयुरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, और ताकि दिखाता है तुम्हें वो अपनी कुदरत की निशानियाँ, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझ जाओ, ताकि तुम अकल हासिल करो। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, वो खुदाए अज़ीम जो गोश्त के, गाय के गोश्त के टुकड़े से एक मुर्दे को ज़िंदा करता है, और फिर वही खुदा है जो हज़रत इंसान इस दुनिया के ऊपर आया, उसने बनाया और सजाया, फिर ये मर के मट्टी के अंदर मिल जाएगा। वही खुदाए अज़ीम है जो गोश्त के टुकड़े से इंसान को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। ये उसी की शान और उसी की अज़मत है कि जब मैदान महशर बपा होगा, वो दोबारा अपनी कुदरत कामिला से सारे इंसानों को मैदान अरफात के अंदर जमा करेगा। वो ज़िंदा भी करेगा और सारे इंसानों को जमा भी करेगा। बस दोस्तों के जहनों के अंदर ये ख्यालात आते हैं कि जब मट्टी हो गया, इंसान ख़त्म हो गया, कुछ भी ना रहा उसके जिस्म का, तो कैसे ज़िंदा करेगा? बताएं, अगर कोई फ़र्द जिसे एक पहले से कोई मिसाल मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, और उसे कहा जाए तुमने इस तरह की चीज़ बनानी है, तो उसे बनाते हुए आसानी होगी या नहीं होगी? या एक वो फ़र्द जो एक रास्ते के ऊपर चला हुआ है और उसे दोबारा कहा जाए उस रास्ते के ऊपर जाना है, तो वो उस रास्ते के ऊपर चला जाएगा या नहीं चलेगा? तो अज़ीज़ गिरामी कदर, इसी तरह हमारी दुनिया की मिसाल ये है कि जब हम एक जो चीज़ है जिसे हम बनाना चाहते हैं, उसकी हमारे पास मिसाल मौजूद हो तो बनाते हुए आसानी होती है, लेकिन वो तो खुदाए अज़ीम है, उसकी तो शान ये है, वो जब किसी चीज़ का इरादा करता है, वो कुन कहता है फ़यकून, तो बस वो हो जाती है। ये उसकी शान है। मिसालों की तो हमें ज़रूरत है, उसे तो मिसालों की भी ज़रूरत है। जो पहली बार बनाना जानता है, उसे दूसरी बार बनाते हुए क्या होता है? तो अज़ीज़ गिरामी कदर, इसी तरह हज़रत इंसान को जब हशर का मैदान होगा, दोबारा इसराफील अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे, तो सारे इंसान उस मालिक के हुक्म के ऊपर खड़े हो जाएंगे और मैदान अरफात में उस मालिक की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। तो अज़ीज़ गिरामी कदर, ये बात बताने का मकसद क्या है कि हम गोश्त मार के एक बंदे को ज़िंदा कर देते हैं ताकि ए दुनिया के ऊपर रहने वालों तुम अकल हासिल करो, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो, तुम्हारे ज़हनों के अंदर ये ख्याल ना आए कि कैसे ज़िंदा होंगे। जो खुदा एक बार बनाना जानता है वो दूसरी बार भी बनाना जानता है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बादी, इसके बाद, ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा, वो किस तरह सख्त हुए? वो पत्थर की तरह सख्त हो गए। कल हिजारा औ अशद्दु कसवा, या उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, फिर तुम्हारे दिल क्या हो गए? सख्त हो गए। और फिर इतने सख्त, पत्थर से भी ज़्यादा, कल हिजारा, पत्थर की मानत सख्त हो गए, औ अशद्दु कसवा, या उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। और फिर अज़ीज़ गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे पत्थरों का तज़किरा करता है, व इन्ना मिनल हिजारा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और बेशक बाज़ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें निकलती हैं। जिनसे क्या हैं जी?
نہریں نکلتی ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کہیں ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں، اور جب پھٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اس کے فضل اور اس کی مہربانیوں کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کہیں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف سے۔ اے حضرت انسان، تیرے سامنے رب کی قدرت کاملہ ہو، اے حضرت انسان تیرے سامنے سارا کچھ ہو اور تیرا دل دہلے نہ، تیری آنکھوں کے اندر آنسو نہ آئے اور تیرے دل کے اندر خوف نہ آئے، تو پھر پتھروں سے بھی برا ہے۔ تیری تو حالت ان پتھروں سے بھی گئی گزری ہے کہ پتھر بھی اللہ نے بعض ایسے بنائے ہوئے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جن پتھروں سے پانی نکلتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو رب کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور یاد رکھ اے انسان، اگر تجھے خدا کا خوف نہیں آتا، تو نہیں ڈرتا اور تیری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، تو یاد رکھ تو ان پتھروں سے بھی برا ہو چکا۔ اور یہ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی کہ ہم معاشرے کے اندر پھرتے ہیں، رب کی طرف سے بلاوے اور پکار آتی ہے، اور رب ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں آج بھی معاشرے کے اندر دکھاتا ہے، تاکہ یہ قدرت کی نشانی، یہ جو میری قدرت کی نشانیاں ہیں، انہیں دیکھیں اور دیکھ کے میری بارگاہ میں آ جائیں، خیر کے رستے اور بھلائی کے رستے کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ رب آج بھی اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اور حاضرین گرامی قدر، انسان کی عقل کے اوپر وہ پردہ آ چکا ہے، نہ اسے وہ خوف آتا ہے، نہ خشیت آتی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ خوف والا معاملہ دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ یار آنسو نہ نکلے تو دل تو نرم ہونا چاہیے، جسم تو لرزنا چاہیے۔ کوئی سختی والی بات یا کوئی ایسا معاملہ دیکھیں جو انتہائی خوف زدہ ہو تو دل لرزتے ہیں، اور وہ دل کا لرزنا اندر کی نرمی اور اندر کی کفیت ہوا کرتی ہے۔ تو کیا تجھے سخت معاملات دیکھنے کے باوجود، خدا کی قدرتیں دیکھنے کے باوجود، اگر تیرا جسم لرزتا نہیں، تیرا دل دہلتا نہیں، تیری آنکھوں کے اوپر آنسو نہیں آتے، تو سن، تو ان پتھروں سے بھی برا ہو چکا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے اوپر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو غور کرنا ہوگا کہ اگر ہمارے دل لرز نہیں رہے تو یاد رکھ لیں ہمارے اندر خامیاں پائی جا رہی ہیں، اور صرف خامیاں نہیں پائی جا رہی، ان برائیوں کی وجہ سے ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، اور اس وجہ سے کوئی بھی چیز ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کم از کم جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ یہ صوفیاء کی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب کسی تم ذکر کی محفل میں ہو یا اللہ رب العزت کی خشیت کی بات ہو، رب سے خوف کا معاملہ ہو، تو حاضرین گرامی قدر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ بندہ مومن مسلم کی آنکھ سے آنسو تو نکلیں، وہ رب کے خوف سے ڈرے۔ اور حدیث پاک کے اندر بڑی خوبصورت یہ بات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، فقط کس لیے؟ اللہ رب العزت کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم کے وہ جس حصے کے اوپر لگتے ہیں، وہ چہرے کے اوپر لگے، وہ گالوں کے اوپر لگے، یا جس حصے کے اوپر لگے، رب کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس حصے کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا، جہنم کی آگ حرام۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضین گرامی قدر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو دو آنکھیں بڑی پسند ہیں، ایک آنکھ وہ ہے جو رب کے خوف سے بہتی ہے، آنسو نکلتے ہیں تو رب کے خوف سے نکلتے ہیں، اور ایک آنکھ وہ ہے
کہ رات کو جب سارے لوگ سو جاتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، پہراداری کرتا ہے، اور رب کے لیے وہ اس کے سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ جاگ رہا ہوتا ہے تاکہ مسلمان بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ دو آنکھیں میرے رب کو بڑی پسند ہیں، ایک رب کی رضا کی خاطر امت مسلمہ کی حفاظت کرنے والی آنکھ، اور ایک آنکھ وہ ہے جو رب کے خوف سے بہہ جانے والی۔ تو عزیزِ گرامی قدر، یہ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ دعوت فکر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اگر محفل کے اندر بیٹھ کے رونا نہ آئے تو کبھی تنہائی کے اندر ہی بیٹھ کے روئیں، کبھی رات کو بستر کے اوپر آپ لیٹیں تو یہ چاند تاروں کو ہی دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اس نے آسمان سجایا ہوا، کتنی اس کی خوبصورت قدرتیں ہیں، وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ اور کبھی پھر بھی رونا نہ آئے تو اپنے اوپر ہی غور کر لیں، جو اس نے جسم دیا، جو اس نے آنکھیں دی، جو اس نے کان دیے، جو اس نے ہاتھ دیے، کبھی اس بات کے اوپر ہی غور کر لیں کہ تمہارے کھانے کے لیے اس نے کتنا انتظام کیا۔ تم لقمہ توڑتے ہو تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، پھر اسے جو منہ تک لے کے جاتے ہو، پھر تمہارا منہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ریت کے ذرات تو نہیں ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ تم ناک کے قریب لے کے جاتے ہو تو سونگ لیتے ہو، اس میں بدبو تو نہیں آ رہی یا خوشبو آ رہی ہے، تو کتنے اس مالک نے تمہارے لیے انتظام کیے۔ ایک لقمے کے اوپر ہی غور کر لو، لقمہ جو اندر لے کے جاتے ہو اس کے اوپر ہی غور کر لو کہ اس کی کتنی قدرتیں ہیں، اس کے کتنے فضل ہیں ہمارے اوپر۔ اولاد ایک طرف رہ گئی، بیوی بچے ایک طرف رہ گئے، گھر بار ایک طرف رہ گیا، کوٹھیاں کاریں ایک طرف رہ گئیں۔ حضرت انسان صرف اپنی ذات کے اوپر غور کرے اور پھر وہ غور کر کے سوچے کہ میں کتنا برا ہوں کہ میں رب کے خوف سے آج بھی نہیں ڈرتا، جس نے مجھے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، اتنا نواز رکھا ہے۔ تو یہ دعوت فکر حضور کے غلاموں آپ کو ضرور دوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، محفل میں رونا نہ آئے تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کر کے روئیں، پھر وہ دیکھ رہا ہوگا اور آپ رو رہے ہوں گے، اور پھر آپ کی باتیں اسی خدا سے ہو رہی ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا، نہ محفل کے اندر رونا آ رہا ہے، نہ تنہائی کے اندر رونا آ رہا ہے، تو سن بھائی، تیرا دل سخت ہو چکا ہے، تو پتھروں سے بھی برا ہو چکا ہے۔ پتھر بھی خدا کے بنائے ہوئے ایسے ہیں جن سے نہریں بھی بہتی ہیں، جن سے چشمے بھی نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو خوف خدا سے گر بھی پڑتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے